الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے 2 مقام کی تلاوت کی اور احادیث نبویہ میں سے 2 حدیثوں کی تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ ہمارے سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ چل رہا تھا، کسی نے سوال کیا ہے لڑکی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتا دے. اگر لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیے، پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن 3 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر پھر 3 مرتبہ سورۃ الرحمن اول آخر 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کچھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیں. اسی طرح کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کھانا کھانے کے بعد غسل کر سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے. کھانا کھانے کے بعد غسل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ طب سے اس کا تعلق ہے. کھانا کھانے کے بعد غسل کرنے کا جو تعلق ہے وہ طب سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن ماہرین طبیب فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد غسل نہ کیا جائے. اس کا تعلق طب سے ہے، شریعت سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد غسل کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کھانا کھانے سے پہلے غسل کرے، بعد میں کرے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں طب سے اس کا تعلق ہے. طبیب فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے غسل کیا جائے، نہ کہ کھانا کھانے کے بعد غسل کیا جائے. کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کا تعلق طب سے ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. وہ جی شریعت میں کھانا کھانے کے بعد پانی پینا منع ہے، یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے. بعض کہتے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے اس کی مثال سونے کی سی ہے،
جو کھانے کے درمیان میں پانی پیتا ہے اس کی مثال چاندی کی سی ہے، جو کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا ہے اس کی مثال زہر کی سی ہے۔ تو بابا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ پانی پئیں یا نہ پئیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر تو یہ الفاظ لکھیں کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہاں ولا تسرفو، حد سے تجاوز مت کرو، یعنی کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، پینا چاہے پیے نہ پینا چاہے نہ پیے۔ ہاں طب سے اس کا تعلق ضرور ہے، طب سے اس کا تعلق ہے۔ ماہرین طبیب کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا جائے یا درمیان میں، آخر میں نہ پیا جائے، تو یہ طب سے اس کا تعلق ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کھانے کے بعد پانی پیے گا گناہ گار ہوگا، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس سے دنیا میں تمام حق معاف ہو جائیں، تمام حقوق معاف ہو جائیں۔ بابا اللہ سے معافی مانگنے سے تو اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے ہی معاف ہو۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ ایسا عمل بتایا جائے جس سے یعنی حقوق معاف ہو جائیں، ایسا کوئی عمل بتایا جائے جس سے حقوق میرے ذمہ جو حقوق ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ بابا اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ کے حق تو معاف ہو جائیں گے، لوگوں کے جو حق ہیں وہ کے پاس جا کے اس سے معافی مانگی جائے یا اس کا حق ادا کیا جائے، یہ دو صورتیں ہیں معافی کے۔ لیکن ایک انسان کہتا ہے میں مسجد میں ڈیرا لگا کے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے حق کا مطلب کیا؟ نماز زندگی میں نہیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ مجھے معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ روزے ہیں، معاف کرنا چاہے معاف کر دیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے حق ہیں، یہ اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو لوگوں کے حق ہیں وہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے یا جس کا حق ہے اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگی جائے۔ وہ جی میں آپ کا قرضہ نہیں ادا کر سکتا، مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ دل سے معاف کر دے، اگر وہ دل سے معاف کر دے، یا مثال کے طور پر اس کو تنگ یا پریشان یا زیادتیاں کچھ بھی کیا ہے، اس سے معافی براہ راست اس سے معافی مانگی جائے گی، پھر معاف ہوگا۔ اگر ایک انسان کہتا ہے نہیں میں تو تہجد گزار ہوں، میں بڑا نیک بڑا متقی ہوں، بس میں اللہ سے معافی مانگنا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لوگوں کے حق ادا کرنے سے معاف ہوں گے اور اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ کا حق معاف ہو سکتا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں؟ بابا ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ تو دھو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر 3 دفعہ پاک کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر پاک کپڑے صرف میلے ہیں، آپ نے دھوئے تو ایک دفعہ پانی سے نکالا، صاف پانی سے نکالا تو وہ پاک ہو گئے، صاف ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں تھے، میلے تھے۔ میلا ہونا اور ہوتا ہے، ناپاک ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا، ایک ہے کپڑے کا ناپاک ہونا۔ ناپاک کپڑے 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوں گے، اور میلا کپڑا ایک دفعہ مشین میں دھو لیے اور ایک دفعہ صاف پانی میں اس کو نکال کے ڈال سکتے ہیں تار میں۔ کپڑوں کے حوالے سے بابا یہ ذہن میں رکھنا، کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہو جائے اس کو وہ دھو کے پھر مشین میں ڈالنا چاہیے۔ ناپاک کپڑے گھر میں زیادہ دیر لٹکانا یا زیادہ دیر ناپاک کپڑے رکھنے سے جادو کے عنصر تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بابا ایک ہوتا ہے جادو ہو جانا، یعنی جادو کوئی کر لیتا ہے، ایک ہے جادو کے لیے ہم خود راستے ہموار کرتے ہیں، کی طرف سے ہو گیا جادو ایک۔ نمبر 2 جادو کے لیے راستے ہموار کرنا 2۔ ایک ہے جادو ہم خود بھی کر دیتے ہیں اپنے اوپر۔ اب اس وقت اس کی بحث کا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا بتاؤں گا۔ تو اس لیے بابا اس میں سے ایک ذریعہ جو ہے نا ناپاک کپڑوں کا لٹکانا،
اور خاص طور پہ واش روم کے اندر گندے کپڑوں کا لٹکے ہوئے ہونا، اس سے جادو بڑا تیزی سے ہوتا ہے، بہت تیزی سے ہوتا ہے، بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی رات کا جو ڈریس جو ہم پہنتے ہیں بعض مطلب وہ ناپاک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میلا ہونا، میلا ہونا اور ہے بابا، ناپاک ہونا اور ہے۔ رات کا ڈریس جو ہے میلا پہن سکتے ہیں، ناپاک نہیں پہننا چاہیے۔ ناپاک کپڑے پہننے سے جادو تیزی سے پھیلتا ہے، اگر کسی نے کیا تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور اگر کیا نہیں تو یہ اس کے لیے راستے ہموار کرے کہ مجھ پہ جادو ہو جائے، ذہن میں رکھنا۔ تو اس لیے بابا ناپاک کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ جیسے ہاں میلا کپڑا پہن سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان دکان میں آتا ہے، وہ ایک ہی ڈریس پہن کے کام کاج کرتا ہے، لیکن وہ میلا ہوتا ہے، میلا ہونا اور چیز ہے۔ ہاں میلا اور صاف میں فرق کیا ہے؟ کپڑا جب تک صاف ستھرا ہوتا ہے یہ ذکر کرتا ہے، جب یہ میلا ہو جائے ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے سوال کیے ہیں مختلف معاملات کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ مجرب وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور سب سے کم بیماری غم ہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری غم ہے۔ اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 500 مرتبہ پڑھا جائے، یا آسان طریقہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھی جائے، پھر بھی 500 ہو جاتا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا جائے، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح، پورے دن میں 500 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، ایک ساتھ 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک ساتھ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یا ہر نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح کر لے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ جرب طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھی جائے۔ کسی نے سوال کیا ہے کیبل اور ڈش کا کام جائز ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے کیبل اور ڈش کا کام جو ہے تو یہ جائز ہے؟ بابا اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو جائز ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے پھر جائز نہیں، کیونکہ اب مثال کے طور پر کیبل اور ڈش، ظاہری بات ہے اس میں بے شمار ایسی چیزیں بھی ہیں جو دین کی ہیں، اسلام کی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو مثال کے طور پر ہم یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن دین کی بات جا رہی ہے، اسلام کی بات جا رہی ہے، دعوت کی بات جا رہی ہے، مسائل جا رہے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا سن رہا ہے، کوئی کدھر بیٹھا سن رہا ہے، اور اس سے مسائل سن کر اس پہ عمل کر رہے ہیں، کہاں سے ہمیں فون آ جاتے ہیں۔ یہ چیز مطلقاً حرام نہیں ہے، نیت کے ساتھ اس کا تعلق، آپ کی نیت اس سے کیا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سو بسم اللہ، بلکہ یہاں تک آپ تو اس کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، قرآن کی معلومات حاصل کرنے کے بعد، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد اللہ معاف فرمائے دنیا آ جائے، اور بعض آخرت کی فکر، یار کسی کا بھلا ہو جائے، یہ دیندار ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، اس کی زندگی میں دین آ جائے، اس کی زندگی میں دین آ جائے، یہ امت رائے راست آ جائے، اسلام پر آ جائے، اس کے لیے شب اور روز محنت، ایسی آیات پڑھنا، پھر اس کے ترجمے کرنا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، مخلوق کا خوف نکل جائے۔ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے، فرمایا بعض لوگ بیت اللہ کے اندر رہ کر بھی گناہگار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بازار میں رہ کر بھی ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تاجر ہے تو گناہگار ہے، اور جی دنیاوی لوگ ہے، دینی لوگ ہے، کوئی دنیاوی دینی لوگ کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب دیندار ہیں۔
چاہے فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کارخانے میں کام کر رہا ہے، دفتر میں کام کر رہا ہے، سرکاری ملازم ہے، کسی بھی محکمے میں کام کر رہا ہے، وہ اللہ کو پانا چاہے پا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نوکری اس کے لیے آڑ نہیں، سرکاری نوکری اس کے لیے آڑ نہیں ہے، بازار میں بیٹھنا اللہ سے ملنے کے لیے آڑ نہیں ہے۔ شاید میرا ایک مکمل بیان میرے اپنے یوٹیوب پر ہے کہ صرف اور صرف تسبیح پکڑ لے، اللہ اللہ کرتے رہیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، ہر وقت قرآن پڑھے تو یہ دیندار ہوگا، یہ اچھا ہوگا، باقی گناہگار نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی صبح فجر کی نماز سے لے کے رات تک بازار میں ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے۔ جبکہ یعنی آدھے سے زیادہ وقت بازار میں لگا رہا ہے، اور بازار شیطان کا اڈا ہے، لیکن معاملات اپنی جگہ، لیکن وہ وہاں پر جو دنیا کما رہا ہے اس کی نیت کو پرکھا جا رہا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں عزت کے لقمے اکٹھے کر کے اپنے بیوی بچوں کو دوں گا، یہ صدقے کا اجر بنے گا، میں یہ لقمے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کو دوں گا، ان کے پیٹ میں حلال لقمے جائیں گے، وہ اللہ سے ان کا تعلق جڑے گا، ان کے اندر دینداری آئے گی، اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں گا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، میں دنیا زیادہ اکٹھی کروں گا، میرے پاس 2-4 سیل مین ہوں گے، ان سیل مینوں کو میں نماز کے وقت میں نماز کی چھٹی دوں گا، وہ نماز پڑھیں گے، میری وجہ سے ان کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ یہ ساری سوچیں جتنی بھی ہے، میرا رزق وسیع ہو جائے گا، میری دکان بڑی ہو جائے گی، میری فیکٹری بڑی ہو جائے گی، میرا کارخانہ بڑا ہو جائے گا، میرے پاس دنیا زیادہ آئے گی، میں اس دنیا کو دین کے لیے استعمال کروں گا، دین کی تقویت کے لیے استعمال کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے استعمال کروں گا، صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے استعمال کروں گا، مساجد مدارس میں استعمال کروں گا، بیواؤں میں استعمال کروں گا، مظلوم لوگوں میں استعمال کروں گا، غریب لوگوں میں استعمال کروں گا، ایسے لوگوں کو دوں گا جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، فیسیں نہیں دے سکتے، ان کو دوں گا، اپنے رشتہ داروں میں دوں گا، اپنے والدین کو دوں گا، اپنی بہنوں کو دوں گا۔ یعنی یہ جتنی سوچیں ہیں یہ سب سوچیں جہاد کی شکل پکڑتی ہے، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا جی دکان میں بیٹھا تو دنیا دار ہے، مسجد میں بیٹھا دیندار ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ سب دیندار ہیں۔ دیندار بننا چاہے تو بازار میں بن سکتے ہیں، دنیا دار بننا چاہے تو مسجد کے اندر بھی دنیا دار بن سکتا ہے۔ نیت ہے، نیت کا تعلق ہے۔ یہ باعث ہے کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے، انہی والے ہمیں جمعے کی نماز کی چھٹی نہیں دیتے، جمعے کی نماز کے لیے ہمیں چھٹی نہیں دیتے، تو ہم کیا کریں؟ اگر کمپنی آپ کو چھٹی نہیں دیتی جمعے کی نماز کے لیے تو آپ زور کی نماز پڑھ لیں، زور کی نماز پڑھ لیں۔ یعنی اگر آپ کو جمعے کی چھٹی نہیں دی جاتی، ایسے محکمے میں کام کر رہے ہیں، ایسے کارخانے میں کام کر رہے ہیں، آپ کو جمعے کی چھٹی نہیں دی جا رہی، زور کی نماز پڑھ لیا کریں۔ جمعے کی نماز اس وقت ہے جب آپ کے لیے راستے ہموار ہیں، جب راستہ ہی ہموار نہیں ہے تو پھر آپ زور کی نماز پڑھ لیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ملیشین وغیرہ اور اسی طرح بیرونائی والے یہ جو ہیں یہ لوگ ذرا یعنی پینٹ شرٹ کے اوپر نا دھوتی پہن باندھ لیتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جب سے نماز سے فارغ ہو جاتے تو دھوتی کھول کے چلے جاتے ہیں، تو پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے سوال پوچھا ہے کہ 10 محرم کو ہم مستری کرنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نامرد ہوتا ہے۔ بابا یہ سب جھوٹ ہے۔ 10 محرم کو لوگوں میں یہ چیز بہت عام ہے جی 10 محرم کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ہم مستری نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نامرد ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 محرم کو مل سکتے ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یکم محرم کو کرو، 2 محرم کو کرو، 3 کو کرو، 4 کو کرو، 5 کو کرو، 6 کو کرو، 7 کو کرو، 8 محرم کو، 9 کو، 10 محرم کو کرو، کر سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم میں ہوا، کئی صحابہ کرام کے نکاح محرم میں ہوئے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے اوقات اللہ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے بابا، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے تم کسی بھی وقت کو منحوس کہتے ہو، اللہ گالی دیتے ہو، وہ گالی مجھ کو پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، میں خود ایک زمانہ ہوں۔ تم کہتے نا پرانا زمانہ اچھا تھا، ابھی زمانہ غلط ہے، تو اللہ کہتا ہے تم نے غلط زمانے کو نہیں کہا، مجھے کہا ہے، مجھے کہا ہے، مجھے کہا ہے۔ اب یہ کہنا سفر کا مہینہ غلط ہے، تو سفر کا مہینہ بنایا کس نے؟ اللہ نے، تو اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نا، یعنی آسان لفظوں میں ایک گلاس یہ ہے، ایک اور برابر میں گلاس ہو، اور جی یہ گلاس ٹھیک ہے، یہ گلاس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غلط بنایا، یہ ٹھیک بنایا، یہی مطلب ہے نا۔ کسی کمپنی میں جا کے یار یہ چیز آپ نے ٹھیک بنائی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ صحیح نہیں بنائی، یہ میرے مطلب کی نہیں، یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، جس مرضی مہینے میں شادی کرو۔ کسی نے سوال پوچھا ہے احرام کی حالت میں گھڑی باندھ سکتے ہیں؟ بالکل باندھ سکتے ہیں، احرام کی حالت میں گھڑی باندھ سکتے ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے؟ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں، لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے۔ لڑکا پیدا ہو جائے اس کے لیے 2 بکرے ہیں عقیقے کے، لڑکی پیدا ہو جائے اس کے لیے عقیقے کا 1 بکرا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے عقیقہ کس وقت تک کرنا چاہیے؟ عقیقہ کس وقت تک کرنا چاہیے؟ عقیقہ بابا 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن۔ عقیقہ 7ویں دن کرے، اگر 7ویں دن نہ کر سکے 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن بھی نہ کر سکے 21ویں دن کر لیں، اگر 21ویں دن بھی نہ کر سکے، مالی معاملات ایسے تھے، زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اور انسان اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ بعد میں پیسہ ٹکا بہت ملا، والدین بیچارے غریب تھے، اس وقت وہ ایک مرغی نہیں خرید سکتے، بکرے کہاں سے خریدتے، ایسے حالات تھے، اور ابھی اس کے پاس اتنی کشادگی ہوگی، یہ پیسہ ٹکا بہت ہو گیا، تو وہ بعد میں عقیقہ کرنا چاہے بعد میں بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے دن اس میں حصہ ڈال دیں، اس میں حصہ ڈال دیں، ایک اپنی قربانی کا ڈال دیں، ایک عقیقے کا ڈال دیں، پھر ایک دفعہ اپنی قربانی کا ڈال دیں، پھر بیگم کے عقیقے کا ڈال دیں، پھر اپنی قربانی کا ڈال دیں، بچوں کے عقیقے کا ڈال دیں۔ اگر بچوں کے عقیقے ہو چکے ہیں تو دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیۃً تحفۃً پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانی کرتے تھے، آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑو اپنی ذات کے لیے بھی کرنے کو تیار نہیں، پیسہ ہونے کے باوجود انسان خود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے ساتھ پتھر بندھے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا پیون کپڑے، لیکن امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے، امت کو یاد کیا، امت کو یاد۔ اور آج امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بھی زندہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے جی، ایک ہفتے کے اندر 22-23 فون تو مجھے دورانیوں میں آ گئے۔ یہ بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی، واپس نہیں آ رہی، تو کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود 3000 مرتبہ پڑھا جائے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر 3000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا جائے، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ اول آخر 7 مرتبہ نماز والا درود شریف، اول آخر 7 مرتبہ نماز والا درود شریف، اور 3000 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ اور بیوی کا تصور رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر محبت پیدا کرے گا اور اس کو کھینچ کے آپ کے گھر تک واپس رابطہ کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ وسیلہ راستہ بنا دے گا، ان کے گھر والوں کو متحرک کر دے گا یا اس کو متحرک کرے، کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ جو کراچی میں جو میں فون کیا نا ان کے لیے بھی ہے، پھر کہتے ہیں یہ شاید اپنی مسجد میں ہی بتایا، میں نے سب کو بتا دی۔ فون میں بیوی کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل، فون پر اگر بیوی کو طلاق دی جائے طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی سننے میں آیا، وہ جی فون آیا میرے میاں کا، مجھے کہہ رہا تھا میں نے تمہیں چھڑ دیتا، طلاق دے دیتی ہے، کہتی میں نے آگے سے فون بند کر دیا، میں نے بات نہیں سنی۔ تو بابا بے شک آپ نے فون بند کر دیا، اگر وہ کہتا ہے میں نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی ہے، تو اتنا تنگ نہ کرو، اتنا تنگ کیوں کرتے ہو کہ مرد اس حد تک پہنچ جاتا ہے؟
میں تمام تر اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ اس وقت حالات بڑے سخت ہیں، یہ مردوں سے پوچھو کمانا کیا ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ صبح سے لے کے رات تک کمانا ہوتا کیا ہے؟ انسان چال بنا بنا کے تھک جاتا ہے، جیسے بٹن نیچے کرتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے۔ یہ اس سے پوچھو اس وقت اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس مرد سے پوچھا جائے نا، میرے سے اٹھ کر آیا، ساری چال برابر کی، یہاں سے بٹن کھولا لائٹ چلی گئی، اب وہ بیٹھے، اچھا جیسے ہوٹل پہ گیا چائے پینے کے، پیچھے سے لائٹ آ گئی، وہاں سے چائے چھوڑ کر یہاں پر آیا، لائٹ پھر چلی گئی۔ یہ اس وقت اس مرد سے پوچھا ہے تو اس کو گزرتی کیا یار، یہ تجھے لقمے کیسے دیتا ہے، یہ گھر پیسے بھیجتا کیسے ہے یار، میرے لیے وہ چھت مہیا کرتا ہے کہ اس کو دھوپ نہ لگے۔ اس بیچارے کے پاس چھتیں تو ہر وقت نہیں ہوتی نا، وہ تو بیچارہ کبھی شیٹ لینے کے لیے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، دھوپ میں جا رہا ہے۔ کبھی اس کو یعنی ایسی سی گاڑیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، جب ویگنوں میں ایسے گھسنا پڑتا ہے، اس سے بھی تجھے تو پھر بھی عزت کی جگہ مل جاتی ہے، وہ جی بہن ہے بیٹی ہے ذرا اس کو یہاں پر جگہ دو، تجھے عزت کی چھت دیتا ہے، وہ سارا کچھ کر کے تیرے لیے سہولیات کر رہا ہے۔ تو آگے سے وہ بیچارہ تھکا ماندہ آتا ہے، تینوں سوٹ آکھے سی، تینوں فلانا آکھے سی، تینوں فروٹ آکھے سی، اور بابا فروٹ بعد دے گل ہے، پہلے اس کو بیٹھاؤ، اس کو ایک گلاس پانی ٹھنڈا دے دو، سر میں درد تو نہیں دبا دوں، پاؤں میں درد تو نہیں دبا دوں، تھوڑا سا اس کو حوصلہ دے، پھر اس کے بعد ساری ڈیمانڈ پوری کروا لینا۔ اصل میں ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں نا، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، ناراض نہ ہونا، میری بات اگر سخت ہے اور ہے حقیقت ہے، کیونکہ بعد میں تو بات جاتی ہے تو آگے سے عجیب سا ایکشن، نیچے ہم تو نیچے کمنٹس بند کر دیتے ہیں، بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایسے سے کمنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا گھر بس جائے، آپ کا گھر بچ جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی باتیں دوسرے گھر تک جائے۔ دو کے درمیان میں رکھے اپنے معاملات کو، جو کچھ ہے دو کے درمیان میں اچھا لگتا ہے، تین کے درمیان میں اچھا لگتا ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اپنی ماں کو فون کرنا، اسے اس کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ چغلیاں ہوتی ہیں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں، پھر بعد میں پریشانی بنتی ہے۔ تو اللہ کے لیے میرا یہ ہاتھ جوڑ کر مردوں کو بھی میں کہتا ہوں آپ بھی حوصلہ کریں، اور اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں بابا آپ بھی حوصلہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا کروا گڑ پیے، اس گاڑی کو چلنے دے، 4 پہیوں والی گاڑی کو چلنے دو، اللہ تعالیٰ جنت میں بہت کچھ دے دے گا۔ انہیں سوال بھیجا ہے، میں نے خواب میں چاند دیکھا ہے، خواب کے اندر چاند کا دیکھنا اگر وہ کنوارا ہے تو رشتے کی طرف اشارہ ہے، اس کا رشتہ اچھی جگہ ہونے والا ہے۔ ایک اگر مثال ایسے شخص نے خواب میں چاند دیکھا جس کا رشتہ ہوا ہے اور اس نے خواب میں چاند دیکھا تو بیٹے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے مالا مال کرے گا۔ کسی نے اگر خواب میں کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا، اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو، میں یعنی کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کو نکال رہا ہوں، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو رزق تو دے گا لیکن مشقت کے ساتھ، اللہ اس کو رزق دے گا لیکن مشقت کے ساتھ۔ اور دوسری اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں تکلیفیں آئیں گی۔ اور بابا خواب کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا، خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کسی نے مجھے فون کیا جی میں نے خواب دیکھا، میں نے کہا جی خواب کا یہ ٹائم نہیں ہے، اپنا خواب زوال سے پہلے پہلے سنا دیں، یہ طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرات صحابہ اکرام نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور آپ کو خواب سناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تعبیر بتا دیتے تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ خواب اپنا سنا دیں، اس وقت نہ سنا سکے بعد میں سنا دیں، زوال سے پہلے پہلے سنا دیں، اس دن نہ سنا سکے دوسرے دن زوال سے پہلے پہلے سنا دیں۔ اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، جس کو خواب کے حوالے سے معلومات ہو، یہ علم رکھتا ہو۔ ہر ایرا غیرہ کو خواب نہیں سنانا چاہیے، خواب کی تعبیر کو سمجھتا ہے اس کو خواب سنائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر خواب اچھا ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا، خواب اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو صرف اتنا کہہ دے گا صدقہ کر لو، استغفار کر لو، بس رہنے دو، اس سے ضد نہ کرو، بس وہ کہہ رہے بس چھوڑ رہنے دے، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کر سی، انہیں کہ مطلب کہ اگر اس نے بتا دیا تو اللہ کے اوپر لازم ہے اس طرح کرنا۔ یہ جان میں اگر خواب کے اندر اپنا سر شیر کی طرح دیکھیں، اس کی تعبیر یہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے گا، بلندی دے گا۔ اب بلندی کی کئی قسمیں ہیں، یعنی طاقت دے گا، منصب دے گا، افراد دے گا، اس کو کوئی بھی شکل ہے، یعنی اللہ اس کو عروج دے گا۔ عروج چاہے مالی ہو،
یا جانی ہو جیسے بھی ہو وہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ میں طالب علم بن گیا ہوں، کسی مسجد میں پڑھ رہا ہوں یا کسی مکتب میں پڑھ رہا ہوں یا کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن شریف پڑھنا سیکھنا شروع کر دیا یا کچھ بھی طالب علم بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ دے گا، ایک نمبر 2 بزرگی دے گا، نمبر 3 شہرت دے گا۔ 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب کے اندر اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ میں طالب علم بن چکا ہوں، یعنی میں کسی مولوی صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، کسی مدرسے میں قرآن کسی سے پڑھ رہا ہوں، دین کی بات سیکھ رہا ہوں، میں طالب علم بن گیا ہوں، تو یہ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1 تقوی کی طرف اشارہ ہے، نمبر 2 بزرگی کی طرف اشارہ ہے، نمبر 3 شہرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اس کو شہرت دے دے گا یا تقوی دے دے گا یا بزرگی دے دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا